اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے ساری کی ساری باتوں کے متعلق ہمیں پیشین گوئیاں فرمائی کہ کس طریقے سے کیسا زمانہ آئے گا اور کیسے کیسے دنیا میں لوگ آئیں گے اور کیا کیا وہ جو ہے دعوے کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 30 آدمی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت کا سلسلہ یہ ختم ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ انہوں نے جو ہے کئیوں نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، تو کئی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آئے دن مارکیٹ میں یوں کہہ لیجیے کہ نئے نئے فتنے اور نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو جو دنیا کے ذلیل ترین اور خبیث ترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا اور عقبہ دونوں کا خسارہ مقدر کر دیا ہے۔ ایسے لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو نبی اور جو ہے کہیں عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی مہدی ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی چونکہ ایک فتنہ تو قادیانی کا فتنہ چل رہا ہے، جو بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ابھی ایک اور فتنہ شکیل ابن حنیف کے نام سے اٹھا، اس نے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ اسی طریقے سے ابھی ایک پڑوسی ملک سے ایک فتنہ اٹھا، اس کا نام احمد عیسیٰ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کرناٹک یا اس بنگلور کے علاقے میں کچھ 200 سے قریب مسلم نوجوان کالجز اور اسکول کے نوجوانوں نے نیٹ پر ان کے بیانات کو سن کر کے اسے متاثر ہو کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ تو لوگ اور دوسری طرف جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں پوری ہونے والی ہیں۔ میں نے ایک حدیث عرض کی تھی اس سے پچھلے جمعہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے 5 دور میری امت پر آئیں گے۔ پہلا دور جو نبوت اور خلافت کا دور، میرے بعد خلافت قائم ہوگی، 30 سال کا عرصہ خلافت کا ہوگا۔ شاید آپ لوگوں کے وہ بات ذہن میں ہو، حدیث پوری یاد رکھیں کہ پچھلے والی تو انشاءاللہ آگے والی بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، علامہ آج نبوت کے نہج پر خلافت قائم ہوگی۔ کتنے سال؟ 30 سال تک خلافت قائم ہوگی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ شمار کیا گیا تو تقریباً یہ 30 سال بنے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حکومت قائم ہوگی، ملک الناصوس کا زمانہ آئے گا، لوگ بادشاہ بنیں گے اور جو ہے اس میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ وہ زمانہ تقریباً 1200-1300 سال کا زمانہ خلفائے راشدین کی خلافت کے زمانے سے بعد سے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر کے 1923 تک تقریباً جو ترکوں کی عباسی خلافت تھی اس کے زوال تک کا یہ خلافہ علماء نے لکھا کہ ملک العزوز کا زمانہ، یہ وہ زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ ظالم بادشاہ آئیں گے، ظالم بادشاہ آئیں گے، ظلم اور جو ہے نشے طاقت کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر لوگوں پر حکومتیں کریں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھتے رہیے جس دور سے ہم چل رہے ہیں، یہ دور کون سا دور چل رہا ہے؟ یہ ظالم بادشاہوں کا دور چل رہا ہے۔ ہر جگہ پر ظالم بادشاہوں کا تسلط ہے، پتہ نہیں کہاں سے اور کس طریقے سے لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں آپ دیکھیے، صرف اس ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہر جگہ پر ظالم بادشاہ ہیں، کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے ظلم کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ ظلم اور جو ہے ظلم کا زمانہ، بادشاہ ظالم مسلط ہوں گے اور ظلم کی بنیاد پر لوگ حکومتیں بنائیں گے، یہ وہ زمانہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر وہ زمانہ عود کر کے آئے
جائے گا، وہ زمانہ لوٹ کر کے آئے گا کہ پھر وہ خلافت قائم ہوگی، کون سی؟ الا منہاج النبوہ، آخری دور میں وہ خلافت پھر قائم ہوگی۔ وہ کب قائم ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ وہ دنیا میں آ کر کے لوگوں کی قیادت کریں گے، لوگوں کی امامت اور سیادت کریں گے، اور اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت ساری دنیا سے ظلم اور جور کو، کفر و شرک کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے اعلیٰ منہاج النبوہ والی خلافت قائم ہوگی۔ لیکن اس چوتھے اور جو ہے پانچویں دور کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس زمانے میں اور وہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہ لمبا عرصہ، اور اس عرصے میں اور اس کے درمیان رونما ہونے والے واقعات اور رونما ہونے والے فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائی۔ احادیث بڑی پڑی ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خفۃ من الدین، لوگ دین کو ہلکا سمجھیں گے، لوگ دین کو ہلکا سمجھنے لگیں گے، لوگوں کے دلوں سے دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، دین کی اہمیت اور دین کا وقار اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی لوگوں کے قلوب سے نکل جائے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہر آدمی کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویدار ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھیے، اس کی گھریلو زندگی، عائلی اور معاشرتی زندگی، اس کی کاروباری زندگی، تمام کی تمام اس کی پوری زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر انسان منہ سے تو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، ہر آدمی زبان سے تو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کی زندگی کے اعمال اور اطوار اور اس کے اعمال کو اگر دیکھا جائے تو بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اس کا جی کتراتا ہے، غیروں اور دشمنان اسلام اور یہود و نصارہ کے کلچر کو اور اس کے اخلاق کو اور ان کی جو ہے رہن سہن کو، غرضے کے اس کے پورے معاشرے کو جو مغربی تہذیب کا گندا معاشرہ ہے اس کو فالو کرتا نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتیں اپنی زندگیوں سے دور کرتا نظر آتا ہے، بے دینی کے قریب ہوتا نظر آتا ہے، گویا کہ اپنے زبان سے دعویٰ اور ہے لیکن اعمال کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خفۃ من الدین، لوگ دین کو ہلکا سمجھیں گے، ہلکا سمجھ لیا ہے، ہفتے میں ایک بار مسجد میں آ گئے، امام صاحب کا بیان سن لیا، جمعہ کی نماز ادا کر لی اور اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھی ہے، لیکن وہ کیسی تھی، کیا نماز کے شرائط اس میں مکمل پائے جا رہے تھے یا نہیں پائے جا رہے تھے، اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہماری پاکی کا خیال برابر تھا یا نہیں تھا، اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ مسجد میں آئے اور چند منٹ کے لیے نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھرا دے بھاگے باہر، ہمیں کوئی مقصد نہیں، پھر ہفتہ کے لیے ہماری مسجد آنی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خفۃ من الدین، لوگ دین کو ہلکا سمجھیں گے، ہلکا سمجھا جا رہا ہے، لوگ دنیاوی تعلیم کو بڑے بڑے جو ہے کالجز میں اپنے بچوں کو داخلہ کراتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دنیا کی دلانے کے لیے بڑی بڑی فیسیں جمع کراتے ہیں، لیکن جب مدرسے محلے کا امام اور محلے کا مدرس ایک وقت مدرسہ لگاتا ہے تو کسی انسان کے اور کسی جو ہے مسلمان کے کان پر یہ جو تک نہیں رہتی ہے کہ میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے کر کے آؤں، مولانا اس کو بھی قرآن پڑھاؤ، اس کو بھی دینیات سکھاؤ، اس کو بھی دین کی موٹی موٹی باتیں سکھاؤ، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جا رہا ہے اس کی روزانہ خبر لیتے ہیں، لیکن مدرسے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہے دین کا ہلکا پن، یہ ہمارے دلوں میں دین کا ہلکا پن آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ دین کو ہلکا سمجھنے لگیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا واختلف فی الناس، لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا اور جو ہے زمین میں ظلم ہو جائے گا، تملأ الارض ظلما وجورا، ظلم زمین
کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، حکومتیں کی بات چھوڑیے، وہ تو ظالم ہے ہی ہے، لیکن ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں، ہم اپنی عائلی زندگی کا اور گھریلو اور معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ظلم نہیں کر رہا ہے۔ ظلم کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو جو ہے ترقی کے راستے پر لیے جا رہا ہے، لیکن اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا ہے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے، تو یہ ماں باپ ظالم ہے۔ یہ ماں باپ کیا ہے؟ یہ اپنے بچے پر ظلم کر رہے ہیں، اس کی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی ظلم ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں سنتی ہے، اپنی من مانی پر گزر رہی ہے۔ اللہ